ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجنوں اونٹنی پر سوار ہو کر لیلا کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب لیلا کے خیال میں ڈوب کر بے خودی کی حالت ہو جاتی تو مجنوں کے ہاتھ سے لگام کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی، تو اونٹنی لیلا کی طرف چلنے کے بجائے فوراً اپنا رخ مجنوں کے گھر کی طرف کرتی، کیونکہ اس کے گھر پر اس اونٹنی کا بچہ تھا جس کی محبت اس کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ جب مجنوں کو عالم بے خودی سے اکافہ ہوتا تو یہ منظر دیکھ کر سخت حیران و پریشان ہوتا کہ جہاں سے چلا تھا پھر وہاں آیا پہنچا، اور دوبارہ اونٹنی کو لیلا کے گھر کی طرف چلنے پر مجبور کرتا۔ اس طرح متعدد براستہ میں یہی ہوا کہ تھوڑی دیر میں لیلا کا خیال اس پر غالب آتا اور بے خودی طاری ہو جاتی، اور پھر اونٹنی کافی پیچھے بھاگ آتی۔ بالآخر مجنوں کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میری لیلا تو آگے ہے اور اس اونٹنی کی لیلا پیچھے ہے، یعنی اس کے بچے کی یاد اسے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتی ہے، اس لیے یہ راستہ عشق کا طے نہیں ہو سکتا اور محبوب کی منزل تک تمام عمر نہ پہنچ سکوں گا، لہذا جوش میں اوپر ہی سے کود پڑا اور اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ مجنوں نے پاؤں باندھ کر کہا، اب میں گیند بن جاتا ہوں اور لیلا کے عشق کی ہاکی سے لڑھکتا چلوں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اب نصیحت اور نتیجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ لیلا کی صورت میں ایک سڑنے والی لاش کی محبت میں تو مجنوں کو اس قدر ہمت اور عقل ہو، اور ہم مولا کے عاشقین کہلانے والوں کے لیے تو گیند بن جانا زیادہ اولیٰ ہے، اس لیے کہ مولا کا عشق لیلا کے عشق سے کیسے کم ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہماری غفلت اور آخرت سے لاپرواہی کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہماری روح اور عقل تو خدا کی طرف چلنا چاہتی ہے، لیکن ہمارا نفس دنیا کی حرص و محبت میں مجنوں ہو کر دنیا کی طرف بھاگتا ہے۔ نفس سے ہر وقت یہی جنگ ہے، آخرت اور دنیا دو لیلا سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، بس جو لیلا باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو لے لو اور جو لیلا فانی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا ترک کر دو اور جنگل بھاگ جاؤ، یہ تو جہالت ہے، بس آخرت کو دنیا پر غالب کر لو، یہی کافی ہے، لیکن اس کی ہمت کسی اللہ والے کی محبت اور اس کی غلامی ہی سے عطا ہوتی ہے۔